ساتھ جوڑی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ان کی مہک یہ دل کے نیچے کھلا لیے اس راہ چل دیے ہیں تجھے بسا لیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا لیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ باقی اپنی فکرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے برادران اسلام ابھی آپ لوگوں نے جو امام حافظ قرآن حضرت جناب عبد الرحمن صاحب و مولانا سید ماہی چشتی کے ذریعے حضور علیہ السلام کے نعت سے آپ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور و مجدہ کر رہے ہیں اب ہمارے درمیان حضرت علامہ رفیق المرسلین نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں ان کے بیان سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے دلوں کو منور و مجدہ کریں گے میں بہت مختصر باتیں ہمارے سامنے پیش کروں کہ آج ہم اس مسجد میں کیا کر رہے ہیں جشن انقلاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی پیداوار نہیں یہ کوئی نیا ایونٹ نہیں یہ کوئی 50-100 سال پہلے شروع کیا گیا پروگرام نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ایک صحابی کے گھر جن کا نام حضرت عامر ہے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کیے ہوئے ہیں جیسے آج ہم اس مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اپنے ملنے والوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ کچھ منا رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ کچھ بیان کر رہے ہیں حضور علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے ہیں آپ پوچھتے ہیں اے عامر یہ تم کیا کر رہے ہو تو حضرت عامر کہتے ہیں اے میرے آقا اے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا میلاد منا رہا ہوں کیسے آپ کے آنے سے پہلے یہاں گمراہی عام ہو چکی تھی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور 360 خداؤں کی ہم پوجا کیا کرتے تھے جیسے ہی آپ تشریف لائے حق آ گیا اور باقی چھٹ گیا اور ہمارے یہاں بیٹیوں کو حیات ملی اور وہ بیٹی جس کو باپ زندہ دفن کرتا تھا اور بیٹی چلاتی تھی اے میرے باپ اے میرے باپ وہ چلاتی رہتی تھی صدائیں بلند کرتی تھی اور باپ اس پہ مٹی سے ڈھک دیتا تھا اس بیٹی کو آزادی ملی سب سے پہلے عورتوں کو آزادی آپ نے دی آپ کیسے پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس سال پورے گھر میں جتنی عورتیں امید سے تھی ان سبوں کو بیٹے جیسی نعمت عطا کی ہم وہ میلاد منا رہے ہیں تو برادران اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عامر تمہارے لیے خوش نصیبی ہے اور جو میرا میلاد منائے جو میرے پیدائش کے واقعات بیان کرے اس کے لیے بھی خوش نصیبی ہے وہ خوش نصیبی کیا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسیں ہم مناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے بولیے سبحان اللہ یہ محفل وہ وسیلہ اور سبب ہے ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے کا آج ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے آقا کی میلاد منا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا جیسا کہ امام صاحب ابھی نعت شریف سنا رہے تھے ان
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ برادران اسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں جب آکاش پڑتا ہے، جب سوکھا پڑتا ہے، جب فصلیں، ہری فصلیں سوکھ جایا کرتی ہیں، پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، تو کب وہ ہریالی واپس لوٹتی ہے؟ جب برسات کا موسم آتا ہے۔ اور بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، یعنی جیسے ہی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا شروع ہوتا ہے ویسے ہی ہریالی آ جاتی ہے، اور یہ کھیت اور یہ درخت اور یہ شجر تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ پہاڑ جیسی چٹان، یہ پتھر بھی ہریالی سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے کیسے ہی رنج و غم میں مبتلا ہوں، جب وہ اپنے آقا کی میلاد منائیں گے تو ان کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جن کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، کیا ان کے غم، ان کے رنج اور ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی؟ اب اس محفل کو ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے منعقد کیا گیا، ایصال ثواب۔ تو جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا، سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ اب آئیے، ہم عبادات کرتے ہیں، ابھی قربانی اور حج کا مہینہ قریب ہی ہے، تو ہم نے سب نے سنا ہی ہے کہ ایک حج ہوتا ہے اور دوسرا حج بدل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حج بدل۔ حج تو ہم سب کرتے ہیں، جو مالک نصاب میں جو استطاعت رکھتے ہیں وہ سب حج کرتے ہیں، لیکن حج بدل کیا؟ جن لوگوں پر فرض تھا حج، وہ مالک نصاب کے استطاعت رکھتے تھے اور کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر پائے، تو ان کے وارثین، ان کے بیٹے، ان کی اولاد بعد میں ان کی جگہ پہ یا تو خود حج کرتے ہیں یا امام صاحب کو یا کسی کو بھی وہ حج کراتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو فرائض عبادات ہیں اس میں سے ایک جو ہے حج ہے، اور حج ایسا عمل فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے اللہ کی، اور اس کا بھی ثواب جو اس دنیا سے انتقال کر گیا اس کو ملتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بار قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ پورا قبر جو ہے روشن منور ہے، تو آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس قبر والوں کو بخش دیا ہو، معاف کر دیا ہو۔ فوراً غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، یہ جو تم سوچ رہے ہو در حقیقت ایسا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا اس قبرستان میں آیا تھا، اور یہاں پر اس نے دیکھا کہ کئی لوگوں پہ عذاب بھی ہو رہے ہیں اور کئی لوگ اچھے حالات میں بھی ہیں، تو اس نے فوراً وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، یہ جو 2 رکعت نماز میں نے نفل ادا کی، اس کا ثواب اس قبر والوں کو پہنچا دے۔ اللہ اس کے اس عمل کے وجہ سے، اس عمل کی سبب سے اللہ تعالیٰ آج ان تمام قبر والوں کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نماز نوافل وہ بھی آپ پڑھیں اور اس کا ثواب جو لوگ مرحومین ہیں ان کی طرف منسوب کر دیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا اللہ کے نزدیک